الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت 7 المثاني والكتاب العظيم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ ایک ایسی کامل سورت نازل فرمائی ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ گویا کہ سورہ فاتحہ یہ ایک مسلمان مومن کے لیے اصل ہدایت ہے، ہدایت کا خلاصہ ہے اور ہدایت کا نچوڑ ہے۔ اور بقیہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک، ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو آیات نازل فرمائی ہیں، جو قصص نازل فرمائے ہیں، قصص کہتے ہیں قصے کی جمع ہے، وہ حقیقت میں سارے کے سارے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اور پھر پورے قرآن کریم بمائے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ ہے، باقیہ صورتیں وہ اس کی تفسیر ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ پھر مکمل قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال فرمائے ہیں، آپ کے شب و روز، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کا معاشرے سے تعلق رکھنے کا انداز، تمام کی تمام سنتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، اسی میں مسلمان مومن کے لیے نجات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعمال فرمائے ہیں، جیسے نمازیں پڑھی ہیں، جیسے روزے رکھے ہیں، اسی طرح آپ کا ایک بہت عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے خود ایک جماعت تیار فرمائی ہے، علماء کی، قراء کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی، جسے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام سلسلہ حقیقت میں ایک ہے، اصل مقصد مخلوق کا خالق کا تعارف، انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ملانے کا وسیلہ، راستہ، اور ایک ایسی مخلوق جو جہل یا اندھیروں میں، پریشانیوں میں جا سکتی تھی، گھر سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل فرمایا، ان الانسان لفی خسر، انسان تو تباہی ہے، انسان کی خواہشات، انسان کی شہوات،
انسان کا نفس نہ جانے کس کس طرف وہ انسان کو لے جانا چاہتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ خسران میں نہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنا مقتدا مل گیا، ان کو اپنا رول ماڈل اور ان کو اپنی زندگی کا مشن وہ مل چکا ہے۔ انسان کی مثال بغیر وحی کے اور بغیر آسمانی رہنمائی کی ایسی ہے جیسے ایک اندھی مخلوق ہوتی ہے۔ اس کو رزق کی تلاش ہے، اس کو تناسل کی تلاش ہے، اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جو چیز ہاتھ پہ آ رہی ہے امید کرتا ہے کہ شاید اس میں میرے لیے فائدہ ہو، جو چیز پاؤں سے ٹکرا رہی ہے خیال آتا ہے کہ شاید یہ میرا دشمن ہے، شاید یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ جہاں سے تھوڑا سا رزق مل جائے تو وہیں سے امید مان لی جاتی ہے کہ یہی رزق کمانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں ہر شے کی خوف سے آزاد فرما دیا، ہمیں غیر اللہ کی طرف ہاتھ بڑھانے سے آزاد فرما دیا، اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا، استعانت کرنا، امید لگانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے آزاد فرما دیا، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور مسلمان مومن وہ جھکتا ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں جب اپنی صفات کمالیہ کا بیان فرمایا، جب اپنے تعارف بیان فرمایا، تعریف اس ذات کے لیے کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے، رکھوانے والا ہے، رکھوالا ہے، اور وہ رحمت والی ذات ہے، اس کی رحیمی وہ بے انتہا ہے۔ آخرت کے دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اعلان ہوگا، دنیا کے وہ بادشاہ، وہ حکمران، وہ غضبناک سردار سب موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اصل بادشاہی، حقیقی بادشاہی، ازلی اور ابدی شہنشاہیت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو بہت ہی غیرتی ذات ہے۔ کیونکہ عبادت، یہ بات پہلے بھی اس مجلس میں ہو چکی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے ہی عبادت کریں گے اور صرف تم سے ہی مدد مانگیں گے، آیت کا ترجمہ ہے۔ عبادت یہود بھی کرتے تھے عزیر علیہ السلام کی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عبادت مسیحی بھی کرتے تھے، لیکن وہ حضرت مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا والعیاذ باللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ عبادت صحیح نہیں۔ مشرکین، کفار، منافقین یہ بھی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک عجیب فلسفہ اپنایا ہوا تھا کہ ان کے جتنے بت تھے، ان کی جتنی مورتیاں تھیں، جن کے اتنے معبودان باطلہ تھے، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کسی بزرگ، اپنے کسی بڑے، کسی اللہ کے ولی، کسی عالم، کسی پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سندھ کے سفر میں ایک مندر میں جانے کا، بڑا تاریخی مندر ہے اور بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، کراچی سے قریب ہے، مول کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک مورتی ہے جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مورتی ہے، والعیاذ باللہ۔ ایک اور مورتی جو اس سے ذرا ہٹ کے تھی، اور سونا چاندی اور نہ جانے کس کس قسم کی اس پہ ملمبہ سازی اور خوبصورتی کی گئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشا۔
تو یہ ظاہر بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، اور اہل اسلام مسلمان، پھر مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایسی مورتیاں کھڑی کر دی ہیں جو حقیقت میں اسلام کے بزرگ ہیں اور اسلام کے بڑے لوگ ہیں۔ تو یہی سلسلہ پہلے بھی چلتا تھا، عبادت تھی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ کعبے میں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن یہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی۔ یہود بھی عبادت کرتے تھے، آج بھی وہ اپنی عبادت کے معاملات میں بڑے سخت ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن میں آج بھی اس دور میں 21ویں صدی میں ان کے لیے ٹیوب لائٹ اور ان کے لیے موبائل فون اور نہ جانے یہ تمام جو جدید آلات ہیں وہ اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں، تحریف شدہ اپنی طرف سے احکام نکالے ہیں اور اس کے اندر اب وہ پھنسے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دین نازل فرمایا ہے یہ بہت عظیم دین ہے، اور یہ آخری دین ہے، یہ مکمل دین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس وقت سے جو دین اسلام کا فیض اور دین اسلام کی عالمگیریت شروع ہوئی ہے تو آخرت میں سور کے بجنے تک اور تمام مخلوقات کا حشر میں چلے جانے تک، اور اس کے بعد یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرما لیا۔ اب اس دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں ہی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تم سے استعانت طلب کریں گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدائی صورت اور اس کی چند آیات کے بعد ہی عبادت اور استعانت کا مسئلہ بیان ہونا شروع ہو گیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا۔ یہاں تک کہ نصارہ اور یہود میں بھی ایڈم جو کہا جاتا ہے آدم، وہ یہی تصور ہے۔ انسان کی تخلیق کے مقاصد اصلیہ وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اور عبادت وہ کس کی ہوگی؟ وہ ایک ذات کی ہوگی۔ عبادت کہتے ہی اسی ہیں کہ وہ کسی ایک ذات کی ایسی شان سے کی جائے کہ وہ کسی اور کے لیے پھر وہ لائق بھی نہ ہو، ممکن بھی نہ ہو۔ ایاک نعبد، اے خدا صرف اے اللہ صرف آپ کی عبادت کریں گے۔ یہاں پہ تاکید بھی موجود ہے، یہاں پہ تقدیم اور تاخیر بھی موجود ہے۔ طلباء کرام علماء کرام جانتے ہیں کہ تقدیم اور تاخیر حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ حصر کو ہم اردو میں کہہ لیں گے آسانی کے لیے کہ خاصیت کا فائدہ دیتی ہے، خاص آپ کی عبادت کریں گے۔ عبادت میں وہ نقطے یاد رہنے چاہیے کہ جب بھی کوئی عبادت دین اور شریعت میں کی جائے تو پہلے یہ پتہ کر لیا جائے کہ کیفا و این و کم، کیسے، کہاں اور کتنی۔ نماز ہے اس کی تمام چیزیں ہمیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ نوافل ہیں تو ایک ایک نفل کا ہمیں معلوم ہے کہ شارع یعنی شریعت لانے والی جو مقدس ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پہ عمل فرمایا ہے، کہاں فرمایا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز جن لمحات میں پڑھی ہے وہ امت کو معلوم ہے، مغرب کی نماز آپ نے جن اوقات میں پڑھی ہے وہ امت میں متفق ہے،
تمام نمازوں کے اوقات متفق ہیں، یہ جو تقدیم اور تاخیر کی جاتی ہے یہ صرف افضلیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو امام ہیں اور ہم فقہی طور پہ جن کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مسلک ہے عمومی طور پہ کہ نماز ٹھہر کے پڑھنی چاہیے، جب وقت یقینی ہو جائے، ظہر ٹھنڈی ہو جائے، فجر روشن ہو جائے، مغرب عصر تاخیر ہو جائے، آرام سے۔ اور جو دوسرے ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کا یہ مسلک ہے کہ نمازیں مقدم ہونی چاہیے، جیسی وقت داخل ہو نماز پڑھ لی جائے۔ دلائل موجود ہیں، اب تفاصیل میں ہم چلے جائیں گے تو وہ علماء کی بحث ہے، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، یہاں تک کہ بخاری شریف میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور حدیث کے حافظ ہیں، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ فجر کو تاخیر سے پڑھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ زیادہ محقق اور صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ سب اسلام ہے اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہیں کہ جبرائیل امین نے جو امانت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی ہے، وہ امانت آپ نے آگے ایک ایسی امت اور ایک ایسی جماعت کے حوالے کی ہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب کسی سے محبت زیادہ ہو، بے تکلفی ہو، تو پھر دونوں کا راضی ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اپنائے، ان کی تعلیمات اپنائی، ان کے احادیث اپنائی، اس میں سے پھر دو راستے نکلے ہیں۔ ایک زاویہ ہوتا ہے تاریخ کا، حفاظت کا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے یا جو عمل فرمایا ہے وہ آج جو ہمارے پاس پہنچ رہا ہے تو وہ کتنا زیادہ محقق ہے، کتنی زیادہ اس میں صداقت ہے اور کتنی مضبوط سند ہے، اسے کہتے ہیں علم حدیث۔ ہمارے جو حدیث کے ائمہ ہیں، بہت بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے اپنی تمام عمر صرف اس کام میں لگا دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم یاد کر لیں، محفوظ کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کتنی دفعہ بصرہ گیا ہوں، کتنی دفعہ کوفہ گیا ہوں، اور کتنی دفعہ بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا۔ اور اپنی تمام حیات طیبہ میں باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی غذا بھی سنت کے موافق کر لی تھی، صرف اور صرف دودھ پیتے تھے اور کھجور کا استعمال فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا سینہ اور میرا پیٹ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ ہے، تھیلی ہے، میں اس کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ڈال سکتا، سنت کے موافق چیزیں ڈالوں۔ اور اس سے بڑے بڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ نے یہ مسلک اختیار کر لیا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، جیسے آسمان ہے، جیسے زمین ہے، جیسے انسان ہے، جیسے انبیاء کرام ہیں، جیسے جنات ہیں، جیسے وحوش ہیں، جیسے حیوانات ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، العیاذ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ آسمان سے لے کے نظر ڈالیے اور زمین کے اندر تک چلے جائیے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ غیر مخلوق ہے، سوائے اس کتاب کے قرآن کریم کے۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی صفت مخلوق نہیں۔ اس مسئلے کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید بھی کیا گیا، ان کو کوڑے بھی مارے گئے، بہت زیادہ تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے حاشا و کلا کہ اہل حق علماء کرام دین پہ اور عقیدے پہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اتنا ذرہ بھر بھی کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے نہیں ہو سکتا۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी इबादत करेंगे और सिर्फ आपसे मदद मांगेंगे। यहाँ पे ये नुक्ता भी याद रखिए कि वही ज़ात इस्तिआनत करती है जो इबादत के लायक होती है। वरना आखिर क्या वजह है? कुरान करीम तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, फसाहत और बलागत की इंतहा को पहुँचता है। पूरी उम्मत जब से आई है आज तक इस पर गौर व फिक्र में मसरूफ़ है, लेकिन आज तक वो इसके उलूम के खजानों को मुकम्मल तौर पे नहीं पा सकी। लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ आपकी इबादत है अल्लाह और सिर्फ आपसे मदद मांगी जाए। इस्तिआनत बिल वास्ता भी होती है और इस्तिआनत बिला वास्ता भी होती है। हम अपने दोस्त से कहते हैं कि पानी पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, फला काम करवा दीजिए, ये वास्ता है। देन उसकी फकत एक जरिया इंसान, शेर है शायर का, देन उसकी फकत एक जरिया इंसान, दस्त इंसान से इंसान को खुदा देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहूँ अता करूँ। इसलिए तो आगे फरमाया कि कर्ज दे दो दीन के लिए, अपना समझ के दे दो, नहीं देते तो चलो आखिरत में बदला मिलेगा, वो दे दो। अगर वैसा भी नहीं देना, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह ताला को कर्ज दे दो, युज़ाइफ़ु लकुम, ये दुगना होकर वापस मिलेगा। क़ारून इसीलिए तो हलाक हुआ था। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम, ज़कात देने से इनकार किया, अल्लाह के दीन पे खर्च करने से इनकार किया। क़ाल इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहता था ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, क्यों दूँ तुम्हें। आज भी कुछ लोग ऐसे निकले हैं जो इनकार करते हैं और बाकायदा उन्होंने अपने बड़ी बड़ी दुकानें और ब्रांड्स बना लिए और कहते हैं कि जी हम चंदा मांग मांग के थक गए। अफसोस है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत यकीनन उनको ख्याल नहीं रहा होगा इस तरफ। बहुत अच्छे आलिम हैं और अहले सुन्नत के बड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये अजीब बात कर दी कि मैं चंदा नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला ने पैगंबर को कहा है, खुद मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व तुसल्ली अलैहिम, है पैगंबर इनके अमवाल से आप दीन के हुकूक लीजिएगा, इसकी वजह से इनके अमवाल पाक होंगे और वतुतहिरुहुम, और आप इनके लिए दुआ करेंगे। इन्न सलातक सकनुल लहुम, दुनिया के अमवाल और दुनिया की चीज़ें वो हर वक्त सुकून नहीं देती। जब इंसान बीमार हो जाए, दुनिया की हर नेमत मौजूद होती है लेकिन सेहत नहीं होती। मालदार तरीन आदमी होता है लेकिन कहीं जाके सफ़र में ऐसा फंस जाता है कि खाने को कुछ नहीं होता। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ऐ पैगंबर आपकी दुआ, आपकी रज़ा और आपकी खुशनुदी वो इनके लिए बाइस इत्मीनान है। आज भी आप सुन्नत को अपनाइए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों को अपनाइए, तो इन्ना सलातक सकनुल लहुम की रहमत और उसके जलवे आज अपने सीने में आप महसूस करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह सिर्फ आपकी इबादत और सिर्फ आपसे ही मदद तलब की जाए। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है, बिलवास्ता इस्तिआनत की जाती है। मुसलमान एक दूसरे की मदद भी करते हैं, मुसलमान एक दूसरे से हेल्प भी लेते हैं, एक दूसरे से फेवर्स भी लेते हैं। हाँ, तो एक इस्तिआनत वो है जो बिला वास्ता मानी जाती है। बेफला ने नजर करम फरमा दी तो बस काम हो गया। कैसे उनसे नजर करम फरमा दी? वो अपने मसले हल नहीं कर सकते, वो एक इंसान है, वो अल्लाह की मखलूक है और वो भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह है कि नहीं है। हर कोई है, हिसाब किताब तो होगा। इस्तिआनत बिला वास्ता, इससे दूर रहना निहायत ज़रूरी है। हज़रत लुक़मान इतने बड़े आदमी, हकीम, दाना, दानिश्वर, कुरान कहता है वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, हज़रत लुक़मान को हमने हिकमत अता की। हिकमत में सब कुछ आ जाता है, उसमें फ़लसफ़ा भी आ गया, उसमें दानाई भी आ गई, उसमें दानिश्वरी भी आ गई, उसमें बेहतरीन कलाम भी आ गया, बेहतरीन मुआशरा भी आ गया। यहाँ तक कि ये जो आजकल हम और आप जिसे हकीम कहते हैं, ये भी पहले ज़माने में हमारे अहले इस्लाम जो बड़े उलमा होते थे वो साइंटिस्ट के लेवल के आलिम होते थे, तो वो फ़क़ीह भी होते थे,
وہ ریاضیدان بھی ہوتے تھے اور وہ اس کے ساتھ حکیم بھی ہوتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جس کو قرآن نے دانا کہا ہے، قرآن نے عقل مند کہا ہے، جب وہ نصیحت کرنے آ گئے اپنے صاحبزادے کو، کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور مدد طلب کرنے کے لیے ابلیس نے سازش بھی کی، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تفاسیر میں موقع پہ آئے، لیکن ایک اللہ سے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن کریم اس کو ذنون کہتے ہیں، مچھلی والے، اس لیے کہ وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، بعد میں تشریف لائے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے صدا لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک اللہ سے مدد۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اولاد کے طالب ہیں، ایک اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ آگے حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ سارے کے سارے ایک ہی شریعت میں ہیں، ایک ہی اسلام میں ہے، ایک ہی مذہب میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب غور کیجیے گا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف میری عبادت کریں گے اور صرف آپ سے مدد طلب کریں گے۔ عبادت میں بنیادی اصول قبولیت کا وہ عقیدہ ہے۔ کافر عبادت کرے نامنظور ہے، کافر نماز پڑھے نامنظور ہے، کافر چندہ دے نامنظور ہے، اس لیے کہ آپ نے جو فلسفہ اپنایا ہوا ہے، آج کل آسان زبان میں کہتے ہیں، ہماری اور آپ کی سوچ میں فرق ہے۔ آپ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک جب تک نہیں مانتے، کعبے کے اندر جا کے عبادت کر لو، وہ عبادت نامنظور ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب عقیدہ درست ہو جائے، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ رہا سورہ فاتحہ، تعریف کے لائق وہ ایک ذات ہے، عالموں کا پالنے والا ایک ذات ہے، رحمت نازل کرنے والی وہ ایک ذات ہے، مالک یوم الدین، مسائل کا حل کرنے والی، اس ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں جو اصل مسئلے کا حل ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ اب سنیے عقیدہ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، صرف آپ کی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف آپ سے مدد مانگیں گے۔ عبادت کے اندر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا، آسمان سے قرآن نازل ہوتا جیسے مشرکین نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ساتھ نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری خواہشات پہ عمل نہیں ہوگا، ہم اس کو آرام آرام سے نازل کریں گے، اور جہاں جہاں وقت آئے گا وہاں آیات نازل ہوگی۔ پھر کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورہ زخرف میں جا کے دعویٰ کیا کہ ہمارے درمیان سردار بھی موجود ہے، ابو جہل بھی ہے اور شیبہ بھی ہے اور عتبہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، ان پہ قرآن نازل ہو جاتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ بڑے خاندانوں میں، نیک خاندانوں میں کچھ مخصوص افراد کو اصطفیٰ فرما دیتے ہیں، منتخب فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں یہ منظور اور فیصلہ ہو چکا کہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ تو سنت یہ بہت ضروری ہے، اور سنت ہی اصل میں عبادت کے طریقے کو کہتے ہیں۔ جو عبادت بطریقہ مسنونہ نہ ہو، جو عبادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، آپ کے ائمہ سے ثابت نہ ہو، فقہاء اور محدثین نے اس کے بارے میں بات نہ کی ہو، اس کو عبادت کہنا یہ عبادت جائز نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، ایک بہت آسان سی مثال میں دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ یہاں
جو افراد تشریف فرما ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے بخوبی واقف ہے کہ درود شریف من صلی، اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ جب ان طریقوں اور آداب پہ کر لی جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کہہ رہا ہے کہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہ زندگی میں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد پوری درود پڑھنا فرض ہے، اور جہاں جہاں سنت سے ثابت ہے، جہاں جہاں ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے، پھر وہاں پہ واجب ہو جاتا ہے، اور مطلقاً جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے وہاں پہ پھر علماء نے مستحب قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آج کل میں بغیر نام لیے یہ بات کہوں گا کہ جو درود پڑھی جا رہی ہے اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز کے بعد، فلاں جگہ، ادھر ادھر، صرف اس ایک مسئلے کو لے کے ہم ذرا اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، موازنہ کر لیتے ہیں کہ یہ شرعی لحاظ سے کتنا زیادہ مصدقہ ہے، کتنا اوتھینٹک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نماز میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں درود شریف اپنی اپنی پڑھی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ہم با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں درود شریف جو پڑھی جاتی ہیں وہ کلمات دوسرے ہیں، وہ کلمات احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ نماز میں جو درود شریف پڑھی جاتی ہے وہ نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو درود بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے پڑھے، آہستہ آواز کی جگہ زور زور سے پڑھے، اور اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہو اور اذان کے بعد بھی پڑھتا ہو، اور وہ کلمات جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہیں نہ آپ کے سامنے پڑھے گئے، وہ کلمات جو ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ سنے ہیں نہ ان کے سامنے پڑھے گئے، وہ کلمات جو نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنے ہیں نہ ان کے سامنے پڑھے گئے، وہ کلمات جو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد کے سامنے نہ پڑھے گئے نہ سنے گئے، اس کو کہنا کہ یہ سنت ہے اور یہ درود ہے، یہ کیسا درود ہے؟ درود تو وہ ہوگا کیونکہ درود عبادت ہے، اور عبادت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ عبادت وہی سے ثابت ہوتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو رکوع کرتے ہیں، ہم جو سجدہ کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ تمام دین کا نچوڑ ہے۔ آج کل ایسے لوگ بھی نکلے ہیں کہ صرف کہتے ہیں ہم صرف حدیث مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ صرف حدیث مانیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں اس امت کے سب سے بڑے امام مانے گئے ہیں، کتاب العیدین، عیدین کی نماز کا باب قائم کیا ہے، اس باب میں عید کی نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے، اگر ہے تو لاؤ دکھاؤ کدھر ہے۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ نماز پڑھتے تھے، اور وہ کسی مخصوص طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، وہی طریقہ جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان الحمدللہ محفوظ ہے، اور وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے فقہائے کرام۔ فقہائے کرام کا یہ کام ہے کہ قرآن میں جو احکام نازل ہوئے، قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت نازل فرمائی ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، یہ جو واجب کی اصطلاح ہے یہ فقہا کی اصطلاح ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فقہ نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لفظ وجوب لے کر آئے ہیں، باب وجوب الصلاۃ یا اس طرح جو بھی الفاظ ہیں اس میں لفظ وجوب کا لفظ ہے، اور طلباء یہ جانتے ہیں کہ واجب یہ فقہائے کرام کی اصطلاح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے شرارت کر کے اور محدثین کو الگ کرنے کی کوشش کی، فقہا کو الگ کرنے کی کوشش کی، علماء کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب قرآن کریم کے خادم ہیں، یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی تاریخ بیان کرے گا، کوئی سند بیان کرے گا، کوئی مسائل بیان کرے گا، کوئی تصوف بیان کرے گا، کوئی وظیفے بیان کرے گا۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سب دین کی سندیں ہیں اور ان سب کو صحیح ماننا ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی عبادت کریں گے اور صرف آپ سے مدد مانگیں گے۔
عبادت سنت کے موافق ہونی چاہیے، جو عبادت سنت کے موافق نہیں ہے اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر استعانت، وہ بھی بلا واسطہ۔ شیخ امام محمد ابن عبد الکریم الشیرستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل نام ہے کتاب کا، اور اس کتاب میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کی آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور فلاں جب چاہے وہ میری مدد کر سکتا ہے اور جب میں چاہوں اس کو آواز دے دوں تو وہ میری آواز سن سکتا ہے، تو یہ اس طرح کی جو تمام باتیں ہیں یہ شرک میں آ جاتی ہیں۔ امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل مذہب، یہ ہے شریعت محمدیہ۔ تو اسی کتاب میں الملل والنحل میں امام شہرستانی نے حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ، اس سے وہ مراد ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں اور صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بندہ اس طرح اپنا لے کہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا رہوں گا اور میں صرف آپ سے مدد طلب کرتا رہوں گا، تو یہ وہ عبادت ہے جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو ذریعہ نجات ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حکومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد اور نصرت فرمائے، جو مسلمان مرحومین دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، صلحاء، شہداء اور صدیقین کی معیت میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس عظیم ٹکڑے کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے قائدین اور یہاں کے حکمران کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کے حسد سے اور ان کے بیوقوفیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کو محفوظ فرمائے، اور جو حقیقتاً اس میں ترقی چاہتا ہے اور اس کی حفاظت چاہتا ہے اور اس کی مدد چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ یہاں کے رہنے والے ہم اور آپ تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے کاموں میں، ان کی اولاد میں، ان کے معاملات میں مدد اور نصرت نازل فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حوادث سے اور کسی طرح فتنوں سے، گمراہی سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ اور معمون فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔